دجال کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں موجود ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جس میں بہت سارے ہنٹس دیے گئے ہیں، اور یہ حدیث ہم نے سب نے بار بار سنی ہوئی ہے کہ ایک دن بھری محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے ایک واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی راستے سے بھٹک گئی۔ 1 مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا۔ بڑی کشتی ٹوک کر کہ چھوٹی کشتی کے ذریعے ہم اس جزیرے پر اترے، اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی، بالکل کالا، اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا چیز ہو؟ اس نے بولا کہ مجھے چھوڑو، وہ ادھر ایک مندر ہے، ادھر جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیر سے بندھا ہوا دیکھا، اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ تم مجھے بیساں کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں کوئی فروٹ یا پھل وغیرہ ہیں یا ختم ہو گئے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں بالکل، وہاں بہت فروٹ اور پھل ہیں۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہ ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ابھی تو وہاں بہت زیادہ پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلد یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اس آخری پیغمبر نبی کے بارے میں بتاؤ کہ کیا اس نے ابھی تک کیا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ ابھی تو وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا واقعی وہ یثرب مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں دجال، اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ کے، یعنی یثرب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، یہ ہے یثرب مدینہ۔ تمیم داری جو کہہ رہا ہے، مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو، دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں۔ اور اپنے ہاتھ کو مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، ایز وی نو، مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے میں رکی تھی۔ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا آئیلینڈ ان ایسٹ آف مدینہ۔ مدینہ کے ایسٹ میں دیر از اے فیمس عربین سی، اور اس میں مینلی 4 جزیرے پائے جاتے ہیں: لکشدویپ آئیلینڈ ان انڈیا، سکوترا آئیلینڈ ان یمن، المسیرا آئیلینڈ ان عمان، اینڈ استولا ان پاکستان۔ حدیث میں کلیئرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو یہ 2 آئیلینڈ تو نکل گئے۔ رسول اللہ نے جو مدینہ میں مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم اسی سے سیدھی لائن کھینچیں تو وہ بالکل استولا آئیلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور جب جساسہ نے ان کو ایک ٹیمپل مندر کی طرف بھیجا تھا، تو اس میں کوئی مندر کی ریمینز تو ہونے چاہیے۔ انڈیا کے اس آئیلینڈ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے استولا آئیلینڈ میں پتہ کیا ہے؟ ایک مندر۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے، مندر تو ابھی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا۔ نہیں، 2000 سال پرانا مندر، اور مندر بھی کس کا؟ ہندوؤں کی کالی ماتا کا، جو کہ سب سے خطرناک اور خوفناک گوڈس اور دیوتا کی ہے۔
جو دکھنے میں بہت عجیب، خوفناک اور جس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ جساسہ۔ ان صحابیوں نے جس عجیب سی مخلوق کی بات کی تھی وہ بالکل ہندوؤں کے اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے، لیکن اگر اب دیکھیے کہ کالی ماتا کو پروموٹ کرنے کے لیے انگریزوں کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، جس میں دا رولنگ سٹار موجود ہیں، شامل ہیں۔ جس میں ہالی ووڈ بھی شامل ہے۔